بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سب دیکھنے والے بہن بھائی، دوست احباب اور عزیز و اقارب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام دیکھنے والوں کی جائز اور دلی خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عنایا وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے کچھ خوفناک کتے پال رکھے تھے جو بہت ہی آسانی سے کسی بھی انسان کو چیر پھاڑ سکتے تھے۔ بادشاہ جب کسی سے تھوڑا سا ناراض یا غصے میں ہوتا تو سزا کے طور پر اس انسان کو سلاخوں کے ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا اور پھر اس پر کتے چھوڑ دیے جاتے جو چند ہی منٹوں میں اس انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ بادشاہ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی انسان کو کتوں کے پنجرے میں چھوڑتا تو بڑے غور سے سارا منظر دیکھتا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نہایت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہ کی خدمت میں گزار دی تھی، لیکن اب چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اس لیے اسے کافی غلطیاں سرزد ہونے لگی تھیں۔ ایک دفعہ اس بوڑھے وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو بالکل بھی پسند نہ آیا، اور بادشاہ نے سزا کے طور پر وزیر کو بھی کتوں کے آگے ڈالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ وزیر نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی ہے اور اب صرف ایک غلطی کی وجہ سے اب مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہی مزاج ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی ایک نہ سنی۔ بالآخر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے کچھ دن کی مہلت دی جائے کیونکہ میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے میری یہ بات مان لیجئے۔ بالآخر بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور کچھ دن کی مہلت دے دی۔ وزیر وہاں سے سیدھا ان کتوں کے رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت کرتا تھا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ دن ان کتوں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہیں۔ آج سے ان کی رکھوالی میں کروں گا۔ رکھوالا وزیر کی بات سن کر بہت حیران ہوا، لیکن پھر اس نے وزیر کو اجازت دے دی۔ وزیر نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کتوں کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے کے سارے کام خود سر انجام دیے۔ کچھ دنوں کی مہلت ختم ہوئی اور بادشاہ نے اپنے پیادوں کو حکم دیا کہ وزیر کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور وزیر کو کتوں کے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر بادشاہ اور وہاں پر کھڑا ہر شخص حیران رہ گیا کہ آج تک نہ جانے کتنے انسان ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، آج وہی کتے وزیر کے پاؤں چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ خود یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آج ان کتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وزیر کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ سارے درباری خاموش تھے۔ تب وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی تو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے ان کتوں کی چند دن خدمت کی ہے اور یہ کتے میرے ان احسانات کو بھول نہیں پا رہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت کو بھلا دیا۔ افسوس، ہم سے اچھے تو یہ کتے نکلے جو کچھ دنوں کی خدمت سے میرے وفادار ہو گئے۔ محترم ناظرین، نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ محترم ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔
اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید سبق آموز واقعات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔